بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح سفر اور حضر میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی نصیحت قبول کیا کرتے تھے، اور کس طرح دنیا کی ظاہری چیزوں اور اس کی لذتوں سے نگاہ ہٹا کر آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کی طرف پھیر لیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈراتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور دل ڈٹنے لگ جاتے، گویا کہ آخرت ان کے سامنے ایک نمایاں اور کھلی ہوئی حقیقت تھی، اور محشر کے حالات ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتے تھے، اور وہ کس طرح اپنی وعظ و نصیحت کے ذریعے امت محمدیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کرتے، اور اس طرح اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے شرک جلی اور خفی کی تمام باریک رگوں کو کاٹ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں تھیں، مثلا ان میں یہ مضمون بھی تھا، اے مسلط ہونے والے بادشاہ جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بد دعا کو میرے پاس آنے نہ دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بد دعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرنا چاہتا، وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے، کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ کی کاریگری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ صرف تین کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے حالات پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں، مثلا ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ
اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی کیا مثال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھائیوں کو بلا کر ایک بھائی سے کہا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہاری یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا اور تمہاری خدمت سے اکتاؤں گا نہیں، اور تمہارا ہر کام کروں گا، اور جب تم مر جاؤ گے تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا، اور دوسروں کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھاؤں گا، کبھی تمہیں اٹھاؤں گا اور کبھی راستے کی تکلیف دہ چیز تم سے ہٹاؤں گا اور دفنا کر واپس آؤں گا، تو پوچھنے والوں کے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کر کے تمہاری تعریف کروں گا۔ اس کا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں، اس بھائی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے کوئی خاص فائدے کی بات تو ہم نے سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ موت کی مصیبت میرے سر پر آ گئی ہے، اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، جب تک آپ زندہ ہیں میں اسی وقت تک آپ کے کام آ سکوں گا، جب آپ مر جائیں گے تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ ہے۔ یہ بھائی اس کا مال ہے، یہ تمہیں کیسا لگا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے فائدے کی کوئی بات ہمارے سننے میں تو نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے تیسرے بھائی سے کہا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ موت سر پر آ گئی ہے اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں قبر میں تمہارا ساتھی ہوں گا اور وحشت میں تمہارا جی بہلاؤں گا، اور اعمال تلنے کے دن ترازو میں بیٹھ کر اسے بھاری کروں گا۔ یہ بھائی اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن کرز رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس مثال کے بارے میں کچھ اشعار کہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلے گئے اور ایک ہی رات کے بعد اشعار تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے، فإني وأهلي والذي قدمت يدي كداع إليه صحبه ثم قائلي لإخوته إذ هم 3 إخوة أعينوا على أمر بي اليوم نازلي۔ میں اور میرے اہل و عیال اور میرے وہ عمل جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے ہیں، ان سب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، اس نے ساتھیوں اور بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا، آج مجھ پر موت کی مصیبت آنے والی ہے، اس بارے میں میری مدد کرو۔ فراق طویل غیر متثق به فماذا لديكم في الذي هو قائلی۔ بہت لمبی جدائی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اب بتاؤ اس ہلاک کرنے والی موت کے بارے میں تم لوگ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ فقال امرؤ منهم انا الصاحب الذي اطيعك فيما شئت قبل التزايل۔ ان تینوں میں سے ایک بولا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن جدا ہونے سے پہلے تم جو کہو گے تمہاری وہ بات مانوں گا۔ فاما اذا جد الفراق فانني لما بيننا من خلة غير واصل۔ اور جب جدائی ہو جائے گی تو پھر میں آپس کی دوستی کو باقی نہیں رکھ سکتا، اسے نہیں نبھا سکتا۔ فخذ ما اردت الآن مني فانني سيسلك بي في مهيل من مهائلي۔ اب تم مجھ سے جو چاہے لے لو، لیکن جدائی کے بعد مجھے کسی ہولناک راستے پر چلا دیا جائے گا، پھر کچھ نہیں لے سکو گے۔ فإن تبقني لا تبقي فاستنفذنني وعجل صلاحا قبل حتف معاجلی۔ پھر اگر تم مجھے باقی رکھنا چاہو گے تو باقی نہیں رکھ سکو گے، لہذا مجھے خرچ کر کے ختم کر دو، اور جلد آنے والی موت سے پہلے جلدی سے اپنے عمل ٹھیک کر لو۔ وقال امرؤ
قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل۔ پھر وہ آدمی بولا جسے مجھے بہت محبت تھی اور زیادہ دینے اور بڑھانے میں اسے باقی تمام لوگوں پر ترجیح دیتا تھا۔ غنانی انی جاہد لک ناصح اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی۔ اس نے کہا میں آپ کا اتنا کام کر سکتا ہوں کہ جب پریشان کن موت واقعی آ جائے گی تو آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، آپ کا بھلا چاہوں گا، لیکن میں آپ کی طرف سے لڑ نہیں سکوں گا۔ وَلَكِنَّنِي بَاكٍ عَلَيْكَ وَمُعْوِلٌ وَمُثْنٍ بِخَيْرٍ عِندَ مَنْ هُوَ سَائِلِي۔ البتہ آپ کے مرنے پر روؤں گا اور خوب اونچی آواز سے روؤں گا، اور آپ کے بارے میں جو بھی پوچھے گا میں اس کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان کر کے آپ کی تعریف کروں گا۔ وَمُتَّبِعُ الْمَاشِينَ أَمْشِي مُشَيِّعًا أُعِينُ بِرِفْقٍ عُقْبَةٌ كُلِّ حَامِلِ۔ اور آپ کے جنازے کو لے کر جو چلیں گے میں بھی رخصت کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلوں گا، اور ہر اٹھانے والے کی باری میں نرمی سے اٹھا کر اس کی مدد کروں گا۔ إِلَى بَيْتِ مَثْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخَلٌ أُرَجِّعُ مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِ۔ میں جنازے کے ساتھ اس گھر تک جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے، جس میں لوگ آپ کو داخل کریں گے، پھر واپس آ کر میں ان کاموں میں لگ جاؤں گا جن میں مشغول تھا۔ كأن لم يكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل۔ اور چند ہی دنوں کے بعد ایسی حالت ہو جائے گی کہ گویا میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عمدہ محبت تھی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فذلك أهل المرء ذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائل۔ یہ مرنے والے کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں، یہ بس اتنا ہی کام آ سکتے ہیں، اگرچہ انہیں مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچانے کا بہت تقاضا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى اخا لك مثلي عند كرب الزلازل۔ ان میں سے تیسرے بھائی نے کہا میں آپ کا اصلی بھائی ہوں، اور ہلا دینے والی پریشانی یعنی موت کے آنے پر آپ کو میرے جیسا کوئی بھائی نظر نہیں آئے گا۔ لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجادل۔ آپ مجھے قبر کے پاس ملیں گے، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا اور باتوں میں آپ کی طرف سے جھگڑا کروں گا اور ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وأقعد يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التثاقل۔ اور اعمال تولے جانے کے دن یعنی قیامت کے دن میں اس پلڑے میں بیٹھوں گا جس کو بھاری کرنے کی آپ پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ فلا تنسني واعلم مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل۔ لہذا آپ مجھے بھلا نہ دینا اور میرے مرتبے کو جان لو، کیونکہ میں آپ کا بڑا شفیق اور بہت خیر خواہ ہوں اور کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل۔ یہ آپ کے ان ایک اعمال ہیں جو آپ نے آگے بھیجے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کریں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن آپ کی ان اعمال سے ملاقات ہوگی۔ یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سارے مسلمان بھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن کرز رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ انہیں بلا کر ان سے ان اشعار کی فرمائش کرتے، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں یہ اشعار سناتے تو وہ سب رونے لگ جاتے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔